اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ بڑے طویل عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ انسان کی شخصیت، چاہے وہ بنی نوع انسان میں کوئی بھی ہو۔ بنیادی طور پہ ذرا ہم غور کریں کہ دو ملکوں میں اگر جنگ ہو، ادھر کا آدمی مرے یا ادھر کا آدمی مرے، مرتا تو انسان ہی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اس آدمی میں جو روح ہے اور اس آدمی میں جو روح ہے وہ ایک ہی تو روح ہے۔ دونوں کو بنانے والا ایک گاڈ، ایک اللہ، ایک خدا ہے، اور اس بنانے والے نے جب وہ اوپر سے دیکھتا ہوگا کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، زمین کے معاملے میں لڑ رہے ہیں، جگہوں کے معاملے میں لڑ رہے ہیں، تو وہ کیا سوچتا ہوگا؟ ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، نہ ان میں وہ صلح صفائی کرا رہے ہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں صلاحیت نہیں ہے، اور کوئی کوشش نہیں کر رہا اور کوئی حمایت کر رہا ہے۔ انسان ایک ہی ہیں، لیکن ان کے جو دائرے ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام انسان، جو حمایت کر رہا ہے وہ، جو حمایت نہیں کر رہا ہے وہ، جو الگ کھڑا ہے وہ، ہر بندہ، ہر انسان اپنے اپنے دماغ کی طرح سوچ رہا ہے، اور وہ اس کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے۔ ادھر کا انسان کہتا ہے کہ جو ہمارے بندے مرے ہیں وہ شہید ہیں، ادھر کا انسان کہتا ہے کہ جو ہمارے بندے مرے ہیں وہ ان کے حساب سے شہید ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے بندے صحیح شہید ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ادھر کے بندے کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، ادھر کے بندے کہتے ہیں اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ جب آخرت میں ہر کام ہونا ہے تو نیچے دنیا میں آپ کیوں لڑتے ہو؟ ایک گھر، دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، گھر ایک، اس بھائی میں بھی جو روح ہے وہ ایک ہی ہے، جو دوسرے بھائی میں روح ہے وہ بھی ایک ہی ہے، ان کے تو مذہب بھی ایک ہے، پھر بھی لڑتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہیں وہ لوگ نہ یا تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یا صلح صفائی نہیں کرا سکتے، یا وہ طاقت نہیں رکھتے، یا وہ کمزور ہیں۔ معاملہ دو سگے بھائیوں کا ہو تو الجھے ہوئے ہیں، معاملہ دو ملکوں کا ہو تو الجھے ہوئے ہیں۔ انسان ہر حال میں الجھ رہا ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اب یہ کیسے تعین ہوگا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہم بیٹھ کے یہاں پر کمنٹس دیتے رہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، ہم اسی میں الجھے رہیں گے۔ کوئی اس کا حمایتی ہے، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے۔ میں جو نقطہ اجاگر کر رہا ہوں اس نقطے کو ذرا غور کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، یا تو ان کی حمایت لے لو یا ان کی حمایت لے لو۔ اگر ان کی حمایت لے لیتے ہیں تو اس کے برے، اور پھر اگر اس کی حمایت لے لیتے تو پھر انصاف کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جج جب فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے دونوں کا فیصلہ سنتا ہے،
جب وہ کسی فیصلے پہ پہنچتا ہے تو وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. فیصلہ کسی ایک کے حق میں ہوگا، کسی ایک کے مخالف ہوگا. جس کے حق میں ہوگا وہ کہے گا صحیح فیصلہ ہوا ہے، جس کے مخالف ہوگا وہ کہے گا غلط فیصلہ ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہی انسان کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے. گاڈ یا اللہ یا خدا وہ نہیں کر رہا ہے، انسان کر رہا ہے. چائنا کے وزیر اعظم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ چائنا کی سرزمین پر انگلینڈ نے قبضہ کر لیا جو ہانگ کانگ کے نام سے ہے. اب چائنا کے جو بزرگ تھے ان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو ان کے خلاف تحریک شروع کر دیتے، جدوجہد شروع کر دیتے اور ان سے لینے کے لیے تغدو کرتے، اپنی جانوں کا بھی نذرانہ دیتے، ان کی جانیں بھی لیتے. دوسرا آپشن یہ تھا، انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا. ایک وقت آیا برطانیہ نے وہ خود ہی دے دیا مجبور ہو کے. تو آپ یہ سوچیں، یہ غور کریں کہ اگر ہم انسان کو جب کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کے نقصانات کتنے ہوں گے، اس کے اثرات کیا پڑیں گے، اور انسانوں کا ضیاع کتنا ہوگا، اس سے معاملات کتنے خراب ہوں گے، تو وہ ایک اچھے فیصلے پہ آ سکتا ہے. میں نے آپ کو سامنے دو مثالیں بھی رکھی. ایز اے ہمدردی مجھے اپنے بھائیوں سے ہوگی، ہمدردی کے حساب سے تو بھائی کی حمایت لیں گے، چاہے وہ جسمانی بھائی ہو، چاہے وہ روحانی بھائی ہو، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے بھائی ہو. لیکن ہم جس کے مخالف کھڑے ہوں گے ادھر سے کیا ریئیکٹ ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، یہ ذرا غور کرنے کی والی بات ہے. بہرحال انسان کو انسان کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ ملک نہیں سمجھیں گے، لوگ نہیں سمجھیں گے، وہ اس بات کو بھی ایک دوسرا روپ دے کے اظہار کر دیں گے. اور میری بات کا جو مفہوم ہے، جو مقصد ہے، وہ بالکل فوت ہو جائے گا. اب جب بات کا مقصد اور مفہوم فوت ہو جائے گا تو پھر آپ کہاں سے انسانوں میں کو صحیح کر سکیں گے. بہرحال اس بات کو کچھ لوگ لے بھی لیں گے، چاہے وہ کم ہو. میرا یہ گفتگو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک جنگ چل رہی ہے، موجودہ حالات میں یہ ویڈیو بن رہی ہے، تو وہ فلسطین اور اسرائیل کے اندر بہت شدید قسم کی جنگ چل رہی ہے. کئی ہزار افراد اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دونوں طرف سے انسانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور بہت نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک مسلمان پہ بھی فرض ہے اور ایک انسان کو انسان ہونے پہ بھی فرض ہے کہ وہ انسانیت کے بارے میں سوچے، مسلمان کے بارے میں سوچے، مذہب کے بارے میں سوچے اور کوئی اچھے نتیجے پہ پہنچے. انسان کی موت کہیں سے بھی ہو، موت ہی ہے. بہرحال سب کوششیں کر رہے ہیں، ہم بھی ایک ناچیز سی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، غلطی کی گنجائش تو ہر انسان کے پاس موجود ہے، وہ اللہ نے رکھا ہے. اچھائی اور غلطی دونوں انسانوں میں رکھی ہے. ہمیں بھی قائل کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، ہمیں بھی سمجھانے والے آ جائیں گے، ہمیں بھی اپنی بات کو منوانے والے آ جائیں گے. انسان ہے
انسان ہی انسان کو سمجھا رہا ہے، انسان ہی انسان کو. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں. ایک ایک ہتھیار سب کے پاس ہے دعا کا، کہ وہ میری، سب سے پہلے میری، اور پھر مجھ سے وابستہ تمام انسانوں کی اصلاح کا کوئی ایسا سد باب ہو جائے، ایسا کوئی راستہ نکل آئے، ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ لوگوں کے اندر پیار، خلوص، محبت اور اخلاص پیدا ہو جائے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے پہلے ایک دوسرے کو برابری کے مطالبے پہ وہ ترجیح دے. نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، سب معتدل ہے. لیکن انسان کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وزیر اعظم کو بنایا تو وہ اعلیٰ درجے کا ہے، جو سپاہی ہے وہ نچلے درجے کا ہے. دنیا کا نظام ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ انسان ہی انسان کو نیچے رکھتا ہے اور انسان ہی انسان کو اوپر رکھتا ہے. بڑی غور طلب بات ہے، اس پہ غور کیا جائے، اس پہ توجہ دی جائے. موضوع پہ آ جاتے ہیں. آج کی دوائی بڑی اہم دوائی ہے اور وہ آپ کے لیے نکالی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو رہا ہے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس میں چڑچڑاپن آ رہا ہے. کسی کی طبیعت خراب ہے، اس کی وجہ سے چڑچڑاپن آ رہا ہے. کوئی مزاجن ہی چڑچڑاپن ہو گیا ہے. کوئی سیکس کا سوار ہے، اس کے اوپر سیکس سوار ہے، اس کی وجہ سے چڑچڑاپن آ رہا ہے. کوئی بیماری کی وجہ سے چڑچڑاپن آ رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ